محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھایا اور دیکھا تو سچ مچ وہ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں وہ خانقاہ والے بزرگ اندر سے باہر تشریف لائے اور بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے، اور پھر لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سر بستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مدنی منع کے پیچھے دوڑنے لگے۔ یکایک وہ مدنی منع قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والوں مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے وہ بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اس مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا۔ اگلا پس نظر میں ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خام کا بنا ہے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھے، اس میں کافروں کا اعتراض تھا اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبی کو۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو۔ قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کرتے ہیں۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں۔ کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر، جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے۔ اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں، سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम तो पीछे भी देख लेते थे, बुखारी मुस्लिम में आता है। और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किया तो आपने फरमाया मैंने इरादा किया नमाज में जन्नत से अंगूरों का गोशा तोड़ लूं। और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम सोते थे वुजू करके, उसके बाद खराटों की आवाज भी उम्महातुल मोमिनीन सुनती थी और फिर उसी तरीके से नमाज पढ़ाते थे। पूछा तो आपने फरमाया कि मेरा सिर्फ जो है वो आंखें सोती हैं, जिस्म सोता है, दिल तो जागता रहता है। ये प्रोटोकॉल तो किसी का नहीं है। तो ये ज़हन में रखें, ये कहते हैं ना कि भाई वो सारी चीजें हासिल हो जाएंगी, इस तरीके से हासिल नहीं होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए कोई सनत हासिल नहीं, बिल्कुल उनकी तरफ झूठ मंसूब किया। और अगर आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इतनी अकीदत है तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज का तरीका कौन सा लिखा हुआ है? हाँ, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो गुनियत तो तालबीन पढ़े ना। अब तो कहते हैं जी वो किताब ही नहीं होना दी, किताब खत्म तो बंदा भी खत्म, फिर किताब ही नहीं तो बंदा भी खत्म हो गया। तो किताब है, इस पे मेरा क्लिप है 11वीं वाले पीर की नमाज में। मैंने बताया कि सिर्फ एक आध बंदा है जिसने इनकार किया, बाकी अक्सरियत मुहद्दिसीन की, अहले इल्म की, ये उनकी किताब मानती है। और उनकी नमाज का तरीका वही है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। वो ये उनके नाम पे 11वीं खा सकते हैं, उनको फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे जश्न कर सकती है, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो कर। मुश्किल काम। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दाढ़ी बीवी बना कर, मां दूध नहीं बख्शती, खत्म, ठोस। हाँ, बैंक तोड़वा ले, सड़कों पर टायर चलवा ले, लेकिन प्रैक्टिकली दीन पे चलना ये बहुत मुश्किल। फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल है, ये कबूल नहीं है।